وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإنا كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَلَقَدْ اور قسم بخدا البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوحاً حضرت نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف فقال تو انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ افلا تتقون تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو فقال الملأ تو کہا سرداروں نے الذین کفروا جو کفر کر رہے تھے من قومہ ان کی قوم کے ما ھذا نہیں ہے یہ الا بشر مثلکم مگر تمہاری طرح ایک آدمی یرید چاہتا ہے ان یتفضل علیکم کہ اس کو فضیلت حاصل ہو تم پر ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا لانزل تو اتارتا ملائکۃ فرشتوں کو ما سمعنا ہم نے نہیں سنا بہذا اس بات کو یعنی اس توحید کی بات کو فی آبائنا الاولین اپنے پہلے باپ دادا میں ان ہوا الا رجل نہیں ہے یہ نوح علیہ السلام مگر ایک آدمی بہی جنتن جس کو جنون لاحق ہوا ہے فتربصوا تو تم انتظار کرو بہی اس کا حتی حین ایک وقت تک حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی پروردگار انصرنی میری مدد فرما بما کذبون اس کے سبب جو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں فاوحینا تو ہم نے وحی کی الیہ ان کی طرف ان اس بات کی اصنع کہ تو بنا الفلک کشتی کو باعیننا ہماری نگرانی میں ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق فاذا جاء امرنا تو جب ہمارا حکم آ جائے گا وفارت النور اور تنور جوش مارے گا اور تنور ابل پڑے گا فسلک تو داخل کر لینا فیہا اس کشتی میں من کلن زوجین ہر جوڑے میں سے دو وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل و عیال کو الا من سبق مگر اس آدمی کو جس پر پہلے آ چکا ہے من سبق جس پر ثابت ہو چکا ہے پہلے القول عذاب کا قول منہم ان میں سے ولا تخاطبنی اور مجھ سے بات نہ کرنا فی الذین ظلموا ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے ظلم کیا انہم مغرقون اس لیے کہ وہ پانی میں ڈبائے جائیں گے فاذا استویت تو جب آپ بیٹھ جائیں گے انت ومن معک اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں علی الفلک کشتی پر فقل تو کہہ دیجئے الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے نجانا جس نے ہم کو نجات دی من القوم الظالمین ظالم قوم سے وقل ربی اور کہہ دیجئے اے میرے رب انزلنی مجھے اتارنا منزلا مبارکن بابرکت اتارنا وانت خیر المنزلین آپ اتارنے والوں میں بہترین ہیں ان فی ذلک لآیات بلا شبہ اس واقعے میں نشانیاں ہیں وان کنا لمبتلین اور بلا شبہ ہم آزمانے والے ہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک تلاوت کی گئی۔
پچھلی آیتوں میں، کل کی آیتوں میں رب تعالیٰ کا یہ فرمان تھا کہ میں رب ہوں، میں مخلوق کو پیدا کر کے یوں ہی بیکار چھوڑتا نہیں ہوں، ان کے رہن سہن کا، آسائش کا، گزر بسر کا انتظام کرتا ہوں۔ جو ذات ایسی ہوگی تو وہ معبود برحق بننے کی مستحق ہے، لہٰذا کہاں پھر رہے ہو؟ عبادت تو ایک خدائے وحدہ لا شریک کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ ان آیتوں کا دوسرا سبق یہ بھی تھا کہ جو ذات اتنے بڑے انتظام کر سکتی ہے تو وہ ذات دوبارہ بندوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ پیدا کرے گی قیامت کے دن تو ایمان والے ہیں تو وہ جنت کے مستحق ہوں گے، تو پھر جنت الفردوس میں جائیں گے، ایمان نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کی آیتوں کا جو سبق ہے یہ دور تک یہ مضمون چلے گا کہ رب تعالیٰ نے وقفے سے ضرورت کے موقع پر انسانوں کی روحانی غذا کا انتظام کیا۔ جسمانی غذا کا تو کل ذکر تھا، روحانی غذا کا، کیونکہ انسان بغیر رہنمائی کے دنیا میں زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ جب رب تعالیٰ کو منظور تھا اس دنیا میں انسان بھیجنے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو بھیجا۔ 16ویں پارے میں ذکر ہے کہ جب تم دونوں جاؤ گے اہبطا جمیعا فاما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے ہدایت بھی نازل ہوگی، تو یاد رکھیے اس کو اپنانا، جو اس کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جو اس ذکر سے، اس نصیحت سے، اس وحی خداوندی سے، اس روحانی غذا سے اعراض کرے گا، اس کی دنیاوی زندگی تو ہوگی ہی تنگی میں، دنیاوی زندگی مصیبت کا شکار ہوگی، پریشانی کا شکار ہوگی، لیکن محشر کے میدان میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ ہوگا، اس کو اندھا بنا کر حاضر کیا جائے گا، تو وہ اعتراض کرے گا کہ رب میں تو بینا تھا، میرے کان بھی کام کر رہے تھے، آنکھ بھی کام کر رہی تھی، ہاتھ پیر بھی کام کر رہے تھے، زبان بھی، آج لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ تو رب تعالیٰ جواب دیں گے کہ تو نے شریعت خداوندی کو، تو نے نصیحت خداوندی کو، تو نے وحی خداوندی کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، اس لیے آج ہم نے تجھے جو ہے اندھا بنا کر پیش کیا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے انہوں نے قوم کی رہنمائی کی، لیکن سب کے سب مسلمان تھے، لہٰذا ان کو زیادہ مصیبت، زیادہ پریشانی، زیادہ شرک اور زیادہ کٹھنائیوں کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جس دور میں مبعوث کیا گیا وہ پہلے رسول ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو غیروں میں کام کرنا ہوتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو اپنوں میں کام کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، آبادی بھی زیادہ ہو چکی تھی، افراتفری، گمراہی، شرک اور بے راہ روی بہت زیادہ داخل ہو چکی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں نیک اور اعلیٰ ترین لوگ بھی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر سورہ نوح میں ہے، ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے۔ جب یہ بزرگان دین اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے خاندان والوں کو شیطان نے ایک پٹی پڑھا دی، چلے تو گئے، قبر تو بن گئی، ملیں گے تو نہیں، ایسا کرو ایک فوٹو، ایک مجسمہ، ایک تصویر بنا دو گھر میں، جب گھر میں تو ہفتے 2 ہفتے میں ان کی زیارت کر لینا، نہ ان کو چھونا ہے، نہ ان سے بات کرنی ہے۔ شروع میں یہ تھا ان کے ذہن میں کہ نہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، نہ یہ جو ہے ہمارا کوئی کام کر سکتے ہیں، بس ان کو دیکھنا ہے، آپ نے زیارت کرنی ہے۔ شیطان بھی جب دعوت دیتا ہے تو وہ عمدہ راستہ بنا کر اور عمدہ طریقہ پیش کر کے دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ ان کے ذہن میں آیا کہ محبت تھی ہم سے، ہمیں ان سے، ان کو ہم سے اور بڑے ہیں، کم سے کم برکت تو لیں گے اپنی آنکھوں کی، ان کو دیکھتے رہیں گے۔ اپنے گھر میں مجسمے بنائے، ایک لمبا عرصہ ہو گیا، ان مجسموں کے سامنے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، چند منٹ نہ بات کرتے تھے،
نہ ان کی پوجا کرتے تھے، نہ ان سے کچھ مانگتے تھے، خاموش واپس آتے تھے۔ عرصہ دراز کے بعد پھر ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ٹھیک ہے، یہ جواب تو نہیں دیتے ہیں، آپ اپنی کچھ مراد سناؤ۔ تو انہوں نے جو ہے آہستہ اپنی مرادیں سنانی شروع کر دی۔ آگے ان کے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا کہ ٹھیک ہے، یہ جواب تو نہیں دیتے ہیں، لیکن تمہارے کام کچھ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ان میں کوئی شکتی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، یہ سفارش کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے اپنی مرادیں بھی مانگیے۔ چنانچہ اپنی مرادوں کا ذکر کر کے وہ وہاں سے نکل جاتے تھے۔ اگلے پلان میں ان کو کہا کہ چڑھاوے چڑھاؤ، اگلے پلان میں ان کو سمجھایا گیا کہ سجدے کرو، اور اس طریقے سے جو ہے یہ شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں در آیا، تب سے یہ شروع ہے اور قیامت تک کہیں نہ کہیں یہ باطل رہے گا اور باطل کی شکل میں۔ لیکن یہ اتنے مشہور ہوئے یہ مجسمے کہ نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، نہ جانے کتنے انبیاء لاکھوں آئے، آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس دور میں بھی مشرکین عرب نے اپنے گھروں میں بھی یہ مجسمے بنائے اور خانہ کعبہ کے آس پاس بھی ان مجسموں کو دیگر مجسموں کے ساتھ نسب کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی لمبی عمر ہے، 950 برس صرف دعوت کی عمر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کو دعوت دیتے رہے توحید کی اور شرک سے دور کرتے رہے اور عداوت سے، دشمنیوں سے اور بے ایمانی اور بے راہ روی سے، لیکن کوئی بات نہیں بنی اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پھر اس شرک کا اور کفر کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ان آیتوں میں یہی سبق ہے، ترجمے کے ذیل میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور قسم بخدا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ شرک بھی یہیں سے شروع ہوا اور قوم بھی بھاری مقدار میں یہیں سے جو ہے اسی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ دعوت کا پہلا حصہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی کام بنانے والا، کوئی بگڑی بنانے والا۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو شرک کرنے سے اور ان کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے؟ یہ جو دیوتا کی پوجا شروع ہوئی، اصل میں آج بھی برادران وطن کے جو ہے دل و دماغ میں یہ بات ہے اور مشرکین عرب میں بھی تھا، تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے آیا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات ٹھیک سے آتی نہیں تھی کہ اللہ رب العزت اس نظام کو چلائے گا اور اللہ رب العزت دنیا میں شریعت کے نفاذ کے لیے جس کو بھیجے گا وہ بشر ہوگا، وہ انسان ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے یا تو خود خدا آئے گا بشکل انسانی، انسان کی شکل میں، وہ اس کو اوتار کہتے تھے ہیں، یا پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت اگر خود نہیں آئے گا تو وہ یا دیوتا بھیجے گا یا دیوی بھیجے گا۔ وہ فرشتوں کو کہتے ہیں اپنی زبان میں دیوتا اور دیوی۔ اگر وہ نر ہے تو اس کو دیوتا کہتے ہیں، اگر وہ مادہ ہے تو اس کو دیوتی کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا، بعد کے دور میں چلتا رہا تو مشرکین عرب نے اس کو اپنایا اور برادران وطن نے اس کو اپنایا، اور ایک نہیں ہزاروں کو خدا مان کر، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ خدا کا کوئی نیک بندہ آئے گا، صرف اس میں یہ فرق ہوگا عام انسان میں اور اس نیک بندے میں، اس نیک بندے پر وحی نازل ہوتی ہوگی اور اس عام بندے پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ اس نیک بندے کا اس نبی کا ڈائریکٹ تعلق رب تعالیٰ سے ہوگا اور اس غیر نبی کا رب تعالیٰ سے نہیں ہوگا، فرق یہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ انسان بحیثیت انسان ایک ہیں، ہاں افضل البشر ہیں، ہاں نیک ترین ہیں، ہاں خدائے رب العزت کی توجہ حاصل ہے اور خدائے رب العزت کا نائب ہے اس دنیا میں شریعت کے نفاذ کے لیے، جس کا اب سلسلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رک گیا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے دوسرا کلمہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پروردگار عالم نے پورے عرب میں عام کرایا
اشہد ان ہم گواہی دیتے ہیں ان محمدن کہ محمد عبدہ اس کا بندہ ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی دیوتا نہیں ہے، وہ خود انسانی شکل میں خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ دیوی نہیں ہے، عبدہ اللہ کا بندہ ہے جیسے عام بندے ہیں۔ اضافہ کیا ہے، فائدہ خصوصیت کیا ہے، وَرَسُولُهُ وہ اللہ کا رسول ہے۔ بس عام انسان میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ وہ رسول ہیں، وہ برگزیدہ ہیں، وہ بخشے بخشائے ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ اللہ رب العزت کے تمام تر دعوتی اصول کو کما حقہ امت تک پہنچاتے ہیں۔ افلا تتقون تم ڈرتے نہیں ہو شرک سے؟ انہوں نے جواب دیا جس کو میں عرض کر رہا تھا، فقال الملأ الذین کفروا تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے، ما ھذا الا بشر یہ نوح تو ایک بشر ہے، انسان ہے، مثلکم تمہاری طرح، کیا دعوت دے گا ہمیں، یہ تو بس عام انسان ہے، اس میں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں ہے، یہ فرشتہ تو ہے نہیں، یہ دیوتا تو ہے نہیں، یہ انسانی شکل میں خدا تو ہے نہیں، اس کو حق نہیں ہے دعوت دینے کا۔ بہت ذہن چھوٹا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے خدا ہی دعوت دے سکتا ہے، دیوتا اور دیوتی ہی دعوت دے سکتی ہے، عام انسان دعوت نہیں دے سکتا ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں برتری حاصل کرے، فضیلت حاصل کرے، حکومت حاصل کرے۔ یہ جملہ حضرت نوح کو بتایا، یہ جملہ فرعون نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور جب آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یاد ہوگا آپ کو سیرت کا وہ ٹکڑا کہ آپ کے پاس مشرکین عرب کے سردار آئے، کا علاج ہم مفت کریں گے، دنیا کا بادشاہ بنا دیں گے، دنیا کی حسین ترین عورت سے آپ کا نکاح کرا دیں گے، بس یا تو ہمارے ساتھ سودا کرو، 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت، 1 سال تمہارے خدا کی عبادت، اگر نہیں تو کم سے کم زبان بند کر دو، یہ کہنا چھوڑ دو کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، یہ کسی کا کچھ بنا نہیں سکتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً اگر اللہ چاہتا تو نازل کر لیتا فرشتے۔ قوم نوح نے بتایا کہ اگر اللہ کو ہماری ہدایت ہی مقصود تھی، ہماری ہدایت ہی مراد تھی تو فرشتے اتارتا نا، اور فرشتے ہماری رہنمائی کرتے، فرشتے ہمیں سمجھاتے۔ یہ ایک بندہ آ کر ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہر موقع پر دعوت دے رہا، ہم اس کا انتظار، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ دلیل ان کے پاس کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد ہزاروں سال پہلے آئے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جو ہے شرک نہیں ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ رب کا برگزیدہ بندہ دعوت دے سکتا ہے، رب خود نہیں آئے گا اور رب کے دیوتا اور دیوتیاں نہیں آئیں گی۔ ما سمینا ہم نے نہیں سنی بہذا یہ بات فی آبائنا الاولین اپنے پہلے آبا و اجداد میں۔ پھر قوم نوح نے کہا، اور اس قسم کے الزام لگتے ہیں اور لگتے رہیں گے قیامت تک، ان ہوا الا رجل نہیں ہے یہ آدمی، بہی جنت مگر اس کو جنون طاری ہے، جنون لاحق ہوا ہے، مرگی ہے، فتربصوا لوگ کہنے لگے یہ مالدار ٹھٹھے لگا کے انتظار کرو، چند دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات چلے جانا ہے، پھر اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، فتربصوا به حتی حین تم انتظار کیجئے کچھ وقت تک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس بولنا آسان ہوتا ہے، 1 گھنٹہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، 950 برس دعوت دی، اور اس کے بعد جب وحی خداوندی کے ذریعے پتہ چلا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، فرمایا ربی پروردگار انصرنی میری مدد فرما بما کذبون اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، اب تو میں ہینڈز اپ کر رہا ہوں، میں ہار چکا ہوں، قوم نے مجھے بظاہر دنیا میں ہرا دیا۔ کیا خیال ہے ایک نبی کہہ رہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا، اور قیامت تک جن لوگوں نے دعوت دینی ہے تو ان کو کتنا مضبوط نہیں رہنا پڑے گا کہ بھئی قوم جگہ جگہ پر موقع پر کبھی تو ہنسی اڑائے گی، کہیں کبھی تکلیف دے گی، کہیں پریشان کرے گی، کبھی مسجدوں سے نکالے گی، اور کبھی قدیم انسان سے تشبیہ دے گی کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ حضرت حق جل مجدہ نے فرمایا فاوحینا ہم نے وحی کی الیہ اس کی طرف ان اصنع الفلک کہ کشتی بنا دو ہماری باعیننا نگرانی میں، کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ایک نیا عمل تھا اس وقت، وہ وحینا اور ہماری وحی کے مطابق ہوگا کیا؟
طوفان آئے گا، طوفان کے وقت آپ تمام ایمان والوں کو ان میں داخل کرنا۔ تفسیری روایتوں میں زیادہ سے زیادہ 80 لوگوں نے ایمان لایا تھا۔ 3 ان کے بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ اور جن جانوروں کی نسل آپ کو مقصود ہو ان جانوروں کے جوڑے جوڑے اٹھا لینا اور ان کو، پرند ہوں، درند ہوں، زہریلے ہوں، ان کو آپ کشتی میں ڈال دینا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آئے گا ہمارا حکم، یعنی عذاب۔ اور اس کی علامت بیان کی، زمین میں ایک جگہ تنور ہے، وہاں سے پانی ابلنے لگے گا، سمجھ لینا اب عذاب کا وقت ہے۔ تو آپ ان سب لوگوں کو بٹھا لینا، لیکن سن لینا آپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان کو نہیں بٹھانا۔ معلوم ہوا خاندان والا وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، آپ ایمان والوں کو بٹھانا۔ وفارت تنور، ابل پڑے گا تنور، فسلک، تو آپ داخل کیجئے، فیہا، اس تنور میں، من کلن زوجین، ہر جوڑے میں سے 2 نر اور مادہ، اور انسان بھی، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جو ایمان والے ہیں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر اپنے اہل و عیال میں سے ان لوگوں پر کو نہیں جن پر عذاب پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ وہ ایک ان کے بیٹے تھے کنعان اور ان کی اہلیہ تھی، منہم، ان میں سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، بندہ بشر ہوتا ہے۔ حضرت حق جل مجدہ جانتے تھے کہ جب عذاب آنے لگ جائے گا تو حضرت نوح علیہ السلام کبھی اپنی اہلیہ اور بیٹے کے حق میں سفارش تو نہیں کریں گے، یا پھر بندہ بشر ہے، دل نرم ہوتا ہے، جب عذاب آنے لگ جائے گا تو دیگر لوگ تیر رہے ہوں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام ان ظالم لوگوں کے بارے میں کہیں سفارش تو نہیں کریں گے۔ فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، مجھ سے بات نہ کرنا ان ظالم لوگوں کے بارے میں، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ غرق کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا، اللہ کے حق میں ظلم کیا، مخلوق خدا کے حق میں ظلم کیا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، قربان رب تعالیٰ پر کیا کیا سکھا رہے ہیں، جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں گے، فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، نہ کہ تالیاں، نہ کہ سیٹیاں، نہ کہ جو ہے خوشی کے موقع پر ناچ اور گانے، نہ، بلکہ جو ہی آپ کامیاب ہو جاؤ گے کشتی میں بیٹھنے پر اور کشتی جو ہے غرق نہیں ہوگی اور وہ لوگ جو ہے غرق کر دیے جائیں گے، تو کہنا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے۔ اور شروع میں یہ دعا کر لینا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، جب تجھے مقصود ہوگا، منظور ہوگا اس کشتی کو زمین پر ٹھہرانا تو اتاریے مجھے، بابرکت اتارنا، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، مجھے کوئی دکھ نہ ہو، مجھے کوئی درد نہ ہو، اور میری اس قوم کو جو ایمان والی ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، ہیں ہی تو آپ دنیا میں بہترین اتارنے والے، آپ سے بہتر کون ہے، آپ سے عمدہ کون ہے، آپ سے کریم اور مہربان کوئی نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس آیت میں اشارہ ہے قرآن واقعات اور قصوں کی کتاب نہیں ہے، سبق کی کتاب ہے۔ اس واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اے قرآن پڑھنے والو، ان کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرو۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بلا شبہ ہم نیکوں کو بھی آزمانے والے ہیں، ہم آزماتے رہتے ہیں، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، لہٰذا آزمائش سے نہ ڈریے، صبر کیجئے اور مقابلہ کیجئے مصائب کا، نیک عمل کیجئے اور اس پر ڈٹیے اور دعوت دیجئے۔ جب آپ کو تکلیفیں آئیں گی تب بھی صبر کیجئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیجئے، یہ نہیں کہ فوراً لومڑی کی طرح ہم جو ہے چلے جائیں دین حق کو چھوڑ کر اور اپنی جان بچائیں۔ اولین ترجیح ہوتی ہے اپنا ایمان، اور ایمان کے ساتھ پھر دوسروں کا ایمان، یہ سب سے بڑی ترجیح ہے ایمان والے کی۔ جان تو جو ہے اللہ رب العزت نے دی، اگر ایمان ہے تو جان بچتی رہے گی، ایمان نہیں ہے تو جان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام۔